ایک شخص نے پوچھا ہے کہ جی میری بیوی زنا کرتی رہی ہے، اب پکڑی گئی ہے، معافی مانگ رہی ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں شرم معاف کرنا جائز ہے، باقی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رکھیں یا طلاق دیں تو یہ بہت مشکل ہے میرے لیے آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ یہ تو جب تک کسی کے پورے حالات، عورت کے بھی مرد کے پورے حالات سامنے نہ، انسان کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے اس کو رکھنا ہے یا طلاق دینا ہے یہ تو آپ جانیں، آپ کی گھر والے جانیں، آپ خود فیصلہ کریں گے۔ یہ باقی شریعت میں معاف کرنا ایسے موقع پہ جائز ہے، گناہ نہیں، یعنی اگر آپ اس کو طلاق نہیں دیتے تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اصول تو یہی ہے کہ جو زانی عورت ہو تو شریعت میں بہتر یہی ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے، نہ رکھا جائے، کیونکہ آگے نسب میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے۔ تو اب وہ توبہ کر رہی ہے، دل سے کر رہی ہے، اوپر سے کر رہی ہے، یہ آپ جانے وہ جانے، تو اس لیے میں اس بارے میں مشورہ کچھ نہیں دے سکتا۔ زانی لڑکی سے نکاح کا حکم، کیا زانی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس نے توبہ کر لی ہو، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ زانی مومن پر حرام ہے؟ علی دہلی، زانی لڑکی مومن پر حرام ہے۔ وہ جو زانی لڑکی مومن پر حرام ہے نا، قرآن میں آتا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ زانی کی رغبت زانی عورت کی طرف، اور زانی عورت کی طرف رغبت بھی صرف زانی مرد ہی کی ہوتی ہے، تو اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی سے محض زنا کی بیس پر اس کی طرف رغبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی زانی لڑکی سے نکاح جائز ہے، اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مشورہ کیا ہے، کیا دیا جائے گا، مشورہ ایک الگ چیز ہے، میں صرف شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ کریں یا نہیں کریں، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ زنا کے بعد دوسرے مرد سے شادی کرنا، ایک خاتون نے پوچھا ہے مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا جس پر میں شرمندہ ہوں، کسی سے زنا ہو گیا، وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنے سے منع کر رہا ہے، کیا میں اسے زبردستی شادی کے لیے مناؤں یا سب کچھ چھپا کر اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لوں؟ پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا، بہت بڑا جرم ہے، اور بہت شدید وعیدیں اس پر اللہ نے، دنیا میں اس کی سزا کوارے کے لیے 100 کوڑے کھلے عام علانیہ، فرمایا کہ جو بھی مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے، اللہ نے فرمایا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 100 جلدہ، کھلے عام چوک میں کھڑا کر کے ان کو 100 کوڑے مارو اور ان پر رحم نہ کھاؤ۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں اس پہ، اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ سے غلطی ہو گئی، آپ اللہ سے گڑ گڑا کے، خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گی۔ اور اب جہاں آپ کے والدین کہہ رہے ہیں دوبارہ آپ وہاں شادی کر لیں اور زندگی بھر کے لیے اس کو چھپا دیں، آپ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں۔ جب سچے دل سے توبہ کر لیں گی اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اپنے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ جس کی وجہ سے فرض، جماعت، تراویح، جنازہ اور عید کی نماز میں تکلیف ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے تو معذور کا حکم کیا ہے؟ میں نے اس پہ ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو وضو کیسے کرے۔ تو گیس کی بیماری کا بھی وہی ہے جو پیشاب کے قطروں کی بیماری کا ہے، تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، نکل آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اس میں جو معذور ہوتا ہے پھر اس کے لیے ایک وضو کافی ہوتا ہے۔ ایک اسمال آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کچھ اماؤنٹ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں، اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کو سیلری میں دیتے ہیں۔ پروفٹ کے اماؤنٹ سے کیا یہ سیلری جائز ہوگی؟ نہیں، جائز نہیں ہوگی۔ امپلائی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے ان بینک کے پروفٹ میں، انہیں بس اپنے کام کے پیسے ملتے ہیں۔ دیکھو وہ جو کمپنی ہے نا اس کے لیے تو حرام ہے وہ سود کے پیسوں سے ان کو دینا، لیکن امپلائی کے پاس جو ہے نا ایگزیکٹ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سود کے پیسے کمپنی نکال کے الگ رکھے اور وہی پیسے اٹھا کے امپلائی کو دے دے۔ اگر ایسے ہے پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن کمپنی یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پیسے لیتی ہے سود کے پیسے بینک سے اور وہ پیسے اپنے پیسوں میں مکس کر دیتی ہے، تو مکسچر سے دے رہے ہیں وہ، تو الگ سے وہ سود کی رقم نہیں امپلائی کو دی جا رہی، وہ مکس کر کے دی جا رہی ہے، تو مکس میں تو غالب حلال ہے، تو اس لیے اس امپلائی کے لیے لینا تو یہ جائز ہے۔ اس لیے جائز ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے سود کا پیسہ نکال کے ان کو نہیں دیا جا رہا بلکہ وہ پیسہ مکس کیا جا رہا ہے۔ البتہ ان کے لیے یہ حرام بہرحال ہے کہ آپ سود کما کے اس پیسوں سے اس کو استعمال کیوں کر رہے ہو؟ آپ اس کا تو بلا نیت ثواب آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ امپلائی کی تنخواہ اس سودی رقم سے نہیں دی جا سکتی، ناجائز ہے۔ مجھے کچھ خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی گناہ ہر متقی اور نیک آدمی سے گناہ ہونا چاہیے، کیوں؟ تاکہ نیکی کا تکبر نہ ہو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ بالکل غلط خیال آتا ہے بھائی، جیسے دوسروں کو حقیر سمجھنا گناہ ہے ایسے ہی گناہ کرنا بھی تو گناہ ہے نا۔ تو گناہ سمجھ کے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، تو ایسے حقیر سمجھنے کا کیا فائدہ ہو گیا کہ آپ گناہ تو کر لیا نا آپ نے، تو اس کی چترول تو لگیں گے آپ کو۔ ہاں حقیر سمجھنے کا ثواب مل جائے گا، بلکہ وہ بھی نہیں ثواب ملے گا۔ حقیر کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ نیکی کر کے بھی حقیر سمجھ سکتا ہے انسان، حقیر اس سینس میں کہ تکبر پیدا نہ ہو، یہ والا حقیر ویسے سمجھنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو۔ نیکی کر کے آپ یہ دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے
اور اس نیکی پہ تکبر سے بچا، بلکہ میں یہ سمجھوں کہ یہ نیکی اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، میرا کمال نہیں ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی، اسباب پیدا کر دیے تو ہو گئی، نہیں ہوتا تو نہیں ہوتی۔ تو یہ کر کے بھی تواضع پیدا ہو سکتی ہے۔ گناہ نہیں کبھی مانگنا چاہیے، گناہ بہت خطرناک چیز ہے، ایک دفعہ جو گناہ کر لیتا ہے نا پھر پڑا رہتا ہے، اس میں بہت بڑا عذاب ہے، اس سے تو دور بھاگو۔ ایک مشہور اہل حدیث عالم سے سوال کیا گیا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کہا کہ ایسے شخص کی نماز ناقص ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اسے خلاف سنت نماز قبول کرے یا نہیں کرے، ہم کیا کریں؟ ہمارے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے۔ جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو جس کی جو رائے ہوتی ہے اللہ اس کو اسی رائے پہ پورا اجر دیتے ہیں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کے لشکر کو بھیجا، ایک جماعت کو بھیجا، اور کہا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ کہا کہ راستے میں کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو اب راستے میں عصر قضا ہونے لگی، صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا کہ بھائی نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی تو اٹ مینس نہیں پڑھنی، قضا کرنی۔ دوسرے نے جماعت نے کہا کہ بھائی نبی نے جو حکم دیا تھا کہ نہیں پڑھنی تو نبی کا مقصد یہ نہیں تھا، آپ کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں، آپ کا خیال تھا کہ نماز مقام پہ پہنچ کے ہم پڑھ لیں گے، یہ تو قضا ہو رہی ہے، اب قضا کیسے کریں ہم؟ قرآن نے حکم دیا نماز کو قضا ہونے سے بچانا ہے۔ تو دونوں جماعتوں میں اختلاف ہوا، تو جس کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی، جس کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی۔ دونوں کا مقصد کیا تھا؟ نبی کو فالو کرنا۔ دونوں کی رائے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ تھی، ایک کی رائے میں پڑھنا فرض تھا، دوسرے کی رائے میں پڑھنا ناجائز تھا، اور مسئلہ رفع الیدین کا اختلاف نہیں، نماز کا اختلاف ہوا، اس سے بڑا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اور نماز میں بھی عصر کی نماز جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے، اور اس کے طریقے میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ 3 رکعتیں پڑھنی ہے 4 پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی نبی نے کسی فریق پر ملامت نہیں کی۔ کیوں؟ نبی کی منشا کیا ہے اور نبی کی اس موقع پہ سنت کیا ہے اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے۔ تو اہل حدیث حضرات دیکھتے ہیں رفع الیدین کی حدیثوں کی کثرت کو، کہ بخاری مسلم کی حدیثیں اور نبی سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے، لہذا وہ اس عمل کو سنت قرار دیتے ہیں۔ احناف نے اس میں فوکس کیا ہے اس بات کو کہ کیا آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا تھا یا نہیں تھا۔ تو اس کے بہت سارے قرائن ہیں، ان قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ترک کر دیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا قرینہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے آپ کی آخری نمازیں دیکھی ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، تو اپنے شاگردوں کو جو انہوں نے کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود نے نماز سکھائی ہے، کیونکہ کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود گئے ہیں ہجرت کر کے، اور اہل کوفہ کا رفع الیدین ترک کرنے پر جیسا اجماع ہوا ہے کسی مسئلے پر ایسا اجماع نہیں ہوا، کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا، یعنی ایسا اجماع ہوا ان کا۔ تو یہ اجماع کہاں سے آیا ان کا؟ کوفہ تو علم کا مرکز تھا، ہمارے پاس بخاری پہنچی ہے کوفہ سے، یعنی قرات سب سے زیادہ کوفہ کی مشہور ہوئی ہے، قرآن کی قرات مدینہ کی مشہور نہیں ہوئی ہے، کوفی قاری سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں، کیونکہ حضرت علی نے جب کوفہ کو علم یعنی ہجرت کی نا، دارالخلافہ بنایا، تو علم کہاں ٹرانسفر ہوا ہے؟ پھر کوفہ میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ کوفہ کی بہت بڑی ویلیو ہے عالم اسلام میں، تو کیونکہ حضرت علی علم کا خزانہ تھے، علم کا سمندر تھے، سارے اصحاب کا علم آپ کے سینے میں تھا، کیونکہ آپ کی عمر کم تھی نا، تو آپ نے خلفائے راشدین کا علم بھی آیا آپ کے پاس، اور نبی کی صحبت میں بھی وقت گزارا آپ نے، اور دوسرے عبداللہ بن مسعود، تو ان دونوں کا ٹھکانہ کوفہ تھا۔ تو قرآن جو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوا، جو قراتیں مختلف ہیں ان میں سب سے زیادہ جو قرآن مشہور ہوا وہ کہاں کا مشہور ہوا؟ کوفہ کا، مکہ مدینہ کا نہیں۔ چلا وہ مکہ مدینہ سے ہی تھا، لیکن حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے کوفہ جانے سے پھر جو دنیا میں عالم اسلام میں جو پھیلا ہے وہ تو کوفہ کی قرات زیادہ پھیلی ہے بجائے مکہ مدینہ کی قرات کے۔ علم حدیث ہے قرآن کے بعد، امام بخاری کہتے ہیں میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ حجاز اتنی دفعہ، حجاز مکہ مدینہ میں حجاز میں آتا ہے، تو اتنی دفعہ گیا، دمشق اتنی دفعہ گیا، مصر اتنی دفعہ گیا، کوفہ فرماتے لا سے شمار نہیں کر سکتے۔ تبھی حدیثوں کے راویوں میں سب سے زیادہ راوی کوفہ کے ملیں گے آپ کو، بخاری مسلم کے راوی آپ اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ راوی کہاں کے ملیں گے آپ کو؟ کوفہ کے۔ مجھے یاد ہے دور حدیث کے دوران ایک حدیث آئی صحیح مسلم کی، اس کے سارے راوی حجاز کے تھے، مکہ مدینہ کے تھے۔ امام نووی نے لکھا یہ عجیب بات ہے اس حدیث کے سارے راوی حجاز کے ہیں، ایسا تو بہت ہوتا ہے کہ سارے کوفہ کے ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سارے مکہ مدینہ کے ہو۔ تو کوفہ علم کا ایک مرکز تھا، تو قرآن میں کوفہ کو فالو کیا گیا، حدیث میں کوفہ کو فالو کیا گیا، تو فقہ میں فالو کرتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ فقہ کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کوفہ کا دین نہیں مانتے، ہم مکہ مدینہ کا مانتے ہیں۔ بھائی کوفہ کا دین جو تھا وہ مکہ مدینہ ہی سے آیا تھا، تو حضرت علی اور ابن مسعود سے ٹرانسفر کہاں ہوا تھا؟ وہ کوفہ میں، اسلامی خلافت کا مرکز تھا۔ تو اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ مجتمع اہل الکوفۃ علی ترک رفع الیدین، کیا الفاظ ہے، عربی کی پوری عبارت ہے، مجتمع اہل الکوفۃ علی شیء
कमश्तमाऊ अला तर्की रफुल यदैन औ कमा काल, कि जैसे अहले कूफा रफुल यदैन ना करने पर जमा हुए हैं ना, कि सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफुल यदैन होगा, तो अहले कूफा किसी और मसले पर ऐसे जमा नहीं हुए। बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे कूफा में, फकीह थे, जिनका नाम इमाम बुखारी बड़े एहतराम से लेते हैं, जिनमें इब्राहिम नखई रहमहुल्लाह ताला, वो भी रफुल यदैन नहीं करते थे। तो अब क्या है, अगर रफुल यदैन करने की हदीस को लिया जाए ना कि भाई नबी ने किया है, तो नबी ने 2 सर्दों के दरमियान भी किया रफुल यदैन। सुनन नसाई की बिल्कुल सही हदीस है, अल्लामा नासिर अल्बानी ने उस हदीस को सही करार दिया है, और उसूल की रोशनी में भी उस हदीस को ज़ईफ करार देना बनता नहीं है। अहले हदीस, बाज़ अहले हदीस शिद्दत करते हैं, बिला वजह उसको ज़ईफ करार देने की कोशिश करते हैं। भाई 2 सर्दों के दरमियान भी किया है, और मैंने बाज़ उलमा से ये सुना है कि अल्लामा अल्बानी भी इसके कायल थे कि 2 सर्दों के दरमियान रफुल यदैन किया जाए, क्योंकि नबी से उसकी मुमानात साबित नहीं है। तो अहले हदीस हमसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि नबी ने कहा मना किया कि तकबीर तहरीमा के अलावा ना किया जाए, तो हम कहते हैं नबी ने ये कहा मना किया कि 2 सर्दों के दरमियान। देखिए, गुस्ल करते हुए अपने सतर को हाथ लगा के ही धोया जाता है। आप पता नहीं किस तरह से, यानी कैसे आप कह रहे हैं कि हाथ लगा सकते हैं, तो हाथ नहीं लगाएंगे तो धोएंगे कैसे उसको? तो हाथ लगा के अच्छी तरह से उसको धोना चाहिए, जहां भी नापाकी लगी हुई है, फिर हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब गुस्ल फर्ज होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपनी जगह से जहां भी आप नजासत लगी है उसको अच्छी तरह हाथ से साफ करते थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक को जमीन पे अच्छी तरह से रगड़ के साफ करते थे। ये खुद इस बात की दलील है कि मनी जो है नापाक होती है, क्योंकि गुस्ले जनाबत में अम्मी आयशा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। तो उस हाथ को भी जिस पे मनी लगी होती थी उसको भी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे अच्छी तरह रगड़ते थे, ताकि वो भी रगड़ने से चीजें पाक हो जाती हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि आप जब वॉशरूम में जाएं तो आप पहले जहां जहां जिस्म पे गंदगी लगी है उसको अच्छी तरह से धोएं। उसके बाद हाथों को आप अच्छी तरह से, आजकल जमीन पे मिट्टी नहीं होती तो साबुन है, साबुन से अच्छी तरह से आप हाथ धो लें तो इंशाल्लाह वो पाक हो जाएंगे। और साबुन नहीं है तो पानी से अच्छी तरह रगड़ लें तो भी हो जाएंगे। ये वहमियों के लिए मैंने बता दिया, वरना वहमी जो है वो साबुन के इंतजार में बैठा रहेगा, दोपहर को निकलेगा वो वॉशरूम से सुबह के गया हुआ, वो कहेगा मुफ्ती साहब ने कहा था साबुन, तो साबुन में मैंने वैसी मिसाल दे दी, उससे आसान हो जाता है, जर्म्स मर जाते हैं। लेकिन अगर आप पानी से भी अच्छी तरह हाथ रगड़ लेंगे तो इंशाल्लाह पाक हो जाएंगे वो। बाकी ये कि सतर को छूने से वुजू नहीं टूटता। बास फुक़हा की राय है कि वुजू टूट जाता है, लेकिन अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी कौल है और इसी पर इमाम हनीफा का फतवा है कि सतर को हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता। तो फ़िक़ह हनफी में इसी पर अमल किया जाता है, ना देखने से ना हाथ लगा। देखो, हमको जो मजहब में उलमा की जरूरत है ना, मोटी मोटी बातों में उलमा की जरूरत नहीं है। जब आप मसाइल की तरफ जाते हैं, फिकी मसाइल, उसमें जरूरत पड़ती है जो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जो मोटी मोटी बातें कुरान और सुन्नत ने बयान की है ना, उनमें तो आलिम को भी देखा जाएगा कि अगर यही बयान कर रहा है तो ये आलिम है, इसके अलावा बयान कर रहा है तो ये आलिम ही जाहिल है। जैसे ज़कात इस्लाम में है या नहीं है, ये तो कुरान में जगह जगह ज़कात इजमाई मसला है। रमजान के रोजे फर्ज हैं, 5 नमाजें फर्ज हैं, माँ बाप का एहतराम फर्ज है। अब कोई मुफ्ती साहब बैठ के तकरीर करें कि इस्लाम में माँ बाप का एहतराम नहीं है, इस्लाम में रमजान के रोजे नहीं है, शव्वाल के रोजे हैं। अब आप उस मुफ्ती से, कोई जाहिल गंवार देहाती उठ के तकरीर करे ये मुफ्ती गलत कह रहा है, लोग उस जाहिल से कहें कि मुफ्ती वो है या तू है? वो पढ़ा लिखा है भाई, तू तो टमाटर उगाता है, प्याज उगाता है, तुझे ज्यादा पता है या उसे ज्यादा पता है? शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी ना। तो इस मौके पर यह बात दुरुस्त नहीं है भाई। शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी, लेकिन जो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह इजमाई मसले हैं उनमें तो आलिम को भी परखा जाएगा कि ये इसके मुताबिक बयान कर रहे हैं तो ठीक है, इससे हटके बयान कर रहे हैं तो ये आलिम ही ठीक नहीं है। तो वो गवार देहाती कह सकता है कि भाई शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी, नमाज पढ़नी कैसे उलमा बताएंगे, सद्दा साहब कब वाजिब होते हैं उलमा बताएंगे, रमजान का रोजा किन किन चीजों से टूटता है उलमा बताएंगे। रमजान का रोजा ही गायब कर दिया तो ये आलिम नहीं है, जाहिल है। ये तो इजमाई मसला है। तो खूब समझ लो, मेडिकल साइंस के कुछ मसले इजमाई हैं। मेडिकल साइंस से मुराद है इंसानी सेहत, उसके कुछ मसले क्या हैं? इजमाई है। उनमें अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने उसके खिलाफ आती है तो रिपोर्ट को बकरी को खिला दिया करो आप जाके। समझ रहे हो? वो इजमाई क्या है कि नेचर की बगावत कभी भी सेहत के लिए मुफीद नहीं हो सकती। ये जो लड़के हाथ से ख्वाहिशात पूरी करते हैं ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। ये डॉक्टर तो कहेगा बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। देखो, जो लड़कों से बदफेली करते हैं बॉडी को उनके कोई नुकसान होता है? मेंटली बेड़ा गर्क हो जाता है उनका, इतना बेड़ा गर्क होता है कि लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम औरतों से शादी करो, वो कह रहे हैं हमें औरत से निकाह में कोई रगबत नहीं है। वो जो हार्मोन्स बॉडी में जो इंसान में ख्वाहिशात को भड़काते हैं, उन हार्मोन्स की ऐसी की तैसी हो गई थी कि नहीं हो गई थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम की? अबे क्या हो रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा? तो अल्लाह ने आपके अंदर एक ख्वाहिश औरत के लिए रखी है, वो हाथ से पूरी कर रहे हो और आप कह रहे हो कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा नुकसान भाई?
جو کام جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے رکھا ہے وہ آپ اس کے علاوہ اپنی پوری کر رہے ہو. یہ ڈاکٹر بیڑا گرک کر دیں گے آپ کا. میں کبھی بھی ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا, لیکن اگر ڈاکٹر ایسی باتیں کرنا شروع کر دے نوجوانوں کو برباد کر کر کے اخلاقی برائیوں میں بھی اور جسمانی خرابیوں میں بھی, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی بہت کھوپڑی ہمیں بھی عطا فرمائی ہے, اس کھوپڑی کو استعمال کرنا چاہیے. چیز نیچرل نہیں ہے, وقتی فائدہ ہو سکتا ہے. میں مانتا ہوں وہ نقصان نہیں ہوتے جو حکیم لوگ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا, تو یہ وہ بھی ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو غلط ہیں. لیکن میرے بھائی وہ فائدے بھی نہیں ہوں گے جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو فحش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے, جو نیچرل کرتے ہیں نا وہ ان کو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے کہ جو فحش فلم دیکھے بغیر کر رہا ہے نا وہ فحش فلم اپنی کھوپڑی میں چلا رہا ہوتا ہے پوری, نہیں یہی بات سمجھ میں. کیونکہ اللہ نے مرد میں جو جذبہ رکھا ہے نا وہ عورت کو دیکھ کے یہ سیکس ابھرتا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کرے اور عورت کا تصور دماغ میں نہ لے کر آئے, اور پھر وہ جو دماغ میں عورت کا تصور لاتا ہے وہ اپنی مرضی کی عورت ہوتی ہے, بہت ہی کوئی خوبصورت حسینہ لے کر آئے گا دماغ میں, اور جو حقیقت میں اس کو ملنے والی ہے عین ممکن ہے وہ اس جیسی حسینہ نہ ہو. تو جب اپنے آپ کو ایک چیز پہ سیٹ کر لیا تو جس پہ ہونا چاہیے تھا اس پہ سیٹ ہوگا. پھر یہ اب مجھے ایک بات بتاؤ, تمہاری کیا ہو گیا یار, میں سمجھ میں نہیں آ رہا. تم مجھے ایک بات بتاؤ, جو آدمی لینڈ کروزر میں گھومنے کا عادی ہو گیا ہو اس کو گدھے پہ سواری میں مزہ آئے گا؟ ڈاکٹر تو رپورٹ پیش کرے گا لینڈ کروزر میں گھومنے سے بھی کوئی بلڈ میں کوئی کمی نہیں ہوئی, جتنے سیل ساری وٹامن سارے سب فٹ فاٹ چل رہے ہیں. اب گدھے پہ بٹھایا تو بھی بالکل ویسے. اب بھائی اس کو عادت پڑ گئی ہے لینڈ کروزر میں سفر کرنے کی, اب آپ اس کو پرانے زمانے میں گدھا گاڑی پہ بٹھا رہے ہو, اس کی کمر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور یہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. تو جو لوگ ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں شادی کے بعد جو ان کی لائف ہے وہ لازمی ڈسٹرب ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا, اصل میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا آپ کو. سمجھ آ رہی ہے نا بات. ایک آدمی اندھوں میں پیدا ہوا تو وہ تو کہہ رہا ہے یہ نظر وظر کیا ہوتا ہے, بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, میں تو نارمل لائف گزار رہا ہوں. اسے کچھ دن کے لیے آنکھیں دے دو تو پتا چلے گا آنکھوں کے ساتھ لائف کیا ہوتی ہے اور وداؤٹ آئیز لائف کیا ہوتی ہے. تو جنہوں نے نہیں کیا ان کی شادی کے بعد کی زندگی اور جو کرتے کرتے عادی ہو چکے ہیں ان کی شادی کی لائف کی زندگی میں کیا ہوتا ہے فرق. اب اس نے کمپیئر ہی نہیں کیا ہوتا نا, اس کو وہ حیات ملی نہیں ہوتی, وہ لائف ملی نہیں ہوتی, تو کیسے کمپیئر کرے گا یہ. تو وقتی فائدے تو ہو جاتے ہیں, وقتی تو سٹا لگانے میں بھی ہوتے ہیں بھائی, ریلیکس ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو یہ کام کر لو تو ذرا ریلیکس ہو جاؤ گے. وقتی طور پر سب کچھ ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس کے دورس نتائج وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. یہ ریلیکس ایسا ہی ہے کہ آپ اگر برداشت کر لینا اپنی خواہش کو, وقتی نقصان ہوگا لیکن آہستہ آہستہ برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور پھر یہ ٹھڑک پیدا ہی نہیں ہوگی. لیکن جس نے اپنے آپ کو اس طرح ایک دفعہ کیا تو پھر ایک دفعہ نہیں ہوگا, پھر 2 دفعہ ہوگا, پھر 3 دفعہ ہوگا, پھر بار بار یہ ٹھڑک ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی رہے گی. یہ نشے کی طرح ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹینشن میں تھا, آپ نے اس کو تھوڑی شراب پلا دی کہ یار تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا, تو وہ ریلیکس تھوڑی ہوگا, اب دوبارہ ٹینشن میں آئے گا اور جلدی آئے گا ٹینشن میں. پہلے تو ٹائم کے بعد آ رہا تھا, اب جلدی آئے گا ٹینشن میں. اب پھر 1 گھونٹ پیا 2 گھونٹ پیے گا, پھر 1 بوتل پہ آئے گا, پھر 2 بوتل پہ آئے گا, پھر وہ بن جائے گا شرابی. تو اس لیے جو اللہ رسول نے کہا ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک ہی آپشن رکھا ہے بھائی, نکاح کرو. اور تمہارے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بیوی کو پیدا کیا بس. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, اللہ نے فرمایا صرف بیوی ہے تمہارے لیے. فمن ابتغى وراء ذلك, جو بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا, فاولئک هم العادون, یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اور ایک اور اخلاقی نقصان اس کا کیا ہوتا ہے, دیکھو فطرت کبھی بھی دھاندلی نہیں کرتی. جو لوگ خدا کو نہیں مانتے نیچر کو تو مانتے ہیں نا. ارے جو خدا کو نہیں مانتے وہ نیچر کو تو مانتے ہیں نا, کہ کائنات میں ایک نظم ہے, ربط ہے, جس کو وہ نیچر سے. میں آ رہا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف, یہ ذرا درمیان میں بات آ گئی. تو وہ نیچر کو تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو مجھے آپ بتاؤ آج تک نیچر نے کبھی غلطی کی ہے؟ جو چیز نیچرل ہے وہ کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ بالغ ہوتے ہی اللہ آپ کے اندر بے پناہ شہوت رکھ دیتا ہے. کیوں؟ فطرت یہ چاہتی ہے کہ اب مرد اور عورت کا ملاپ ہونا چاہیے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرو, آپ قدرت یہ چاہ رہی ہے. اور آپ چاہو نہ چاہو آپ کے اولاد پیدا ہو جائے, کیونکہ قدرت کیا چاہ رہی ہے, زمین